بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھر میں بخیر و عافیت ہوگے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے جتنا بھی آپ لوگوں کو سبق پڑھایا گیا ہے تو وہ اچھی طرح آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ لوگ نے کام بھی مکمل کر لیا ہوگا۔ تو بچوں، آج ہم آپ کی ششم کلاس یعنی 6 کلاس میں سبق پڑھیں گے سچی ہمدردی، جو کہ آپ لوگوں کی اردو کی کتاب میں صفحہ نمبر 103 پر موجود ہے۔ تو سب بچوں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 103 کھولیے۔ اب ہم سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ سچی بہادری۔ لگ بھگ 1918 کی بات ہے۔ شہر بمبئی، اب اسے ممبئی کہا جاتا ہے، کہ اس علاقے میں جس میں یورپین اور امیر کبیر ہندوستانی رہتے تھے، یورپین یعنی یورپ کے رہنے والے انگریز، ایک بوڑھی مرہٹن عورت پھلوں کی ٹوکری سر پر رکھے ہوئے داخل ہوئی۔ اس کی ٹوکری میں جو پھل تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ امیروں کے اس محلے میں فروخت ہوتے۔ وہ دراصل یہاں سے گزر کر آگے غریبوں کے علاقے میں جایا کرتی تھی۔ بہت زیادہ تھک جانے کی وجہ سے وہاں رک گئی اور پھلوں کی ٹوکری سر سے اتار کر سڑک کے کنارے رکھ دی۔ بوڑھی عورت کو یہاں رکے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ پولیس کا ایک انگریز سارجنٹ وہاں آ گیا اور غصے بھری آواز میں بولا، ویل بڑھیا، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ حضور، تھک گئی تھی، سستانے کے لیے ذرا سی دیر کے لیے رک گئی ہوں، ابھی چلے جاؤں گی۔ انگریز سارجنٹ نے بڑھیا کی بات پر دھیان نہ دیا، نہ اسے اس کے ہاتھ جوڑنے پر ترس آیا۔ آگے بڑھ کر اس نے پھلوں کی ٹوکری پر زور سے ٹھوکر ماری، ٹوکری دور جا کر گری اور سارے پھل سڑک پر بکھر گئے۔ سارجنٹ بڑھیا کو دھکا دیتے ہوئے چلا کر بولا، بھاگ جاؤ ادھر سے ورنہ چالان کر دے گا تیرا، جیل بھیج دے گا تجھے، خبردار جو آئندہ تو ادھر آیا۔ ایک شریف صورت ہندوستانی عورت کسی قدر فاصلے پر کھڑی یہ ظلم ہوتا دیکھ رہی تھی۔ وہ باوقار انداز میں چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی اور انگریز سارجنٹ کی طرف دیکھ کر بولی، مسٹر سارجنٹ، آپ کو اس غریب بڑھیا کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انگریز سارجنٹ نے بہت غصے سے کہا، ویل لیڈی، تم کون ہوتا ہے ہم کو ٹوکنے والا؟ اس بڑھیا نے جرم کیا ہے اور اب ہم اس کو جیل بھیجے گا۔ خاتون نے کہا، کیا جرم کیا ہے اس نے؟ کیا سڑک کے کنارے بیٹھ جانا جرم ہے؟ اوہ یس، یہ جرم ہے، یہ یورپین لوگوں کا علاقہ ہے، کالا لوگ ادھر نہیں ٹھہر سکتا۔ سارجنٹ نے اونچی آواز میں کہا، تمہارا خیریت اسی میں ہے کہ تم ادھر سے فوراً چلا جاؤ، ورنہ ہم تمہارا بھی چالان کرے گا۔ سارجنٹ کی یہ بات سن کر خاتون نرم آواز میں بولی، مسٹر، آپ اپنے عہدے کا خیال رکھ کر بات کریں۔ خاتون نے یہ بات اب انگریزی زبان میں کہی۔ سارجنٹ اس خاتون پر اور روب ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اسے ایسی اچھی انگریزی بولتے سنا تو سٹ پٹ آ گیا۔ مؤدب ہو کر بولا، خاتون، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، مناسب ہوگا آپ اس معاملے میں دخل نہ دیں، ان ذلیل لوگوں کو ٹھیک کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ بالکل نہیں مسٹر سارجنٹ، اللہ نے کسی کو ذلیل پیدا نہیں کیا، کسی کا غریب یا کسی کا امیر ہونا اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ ذلیل وہ ہے جو دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے، یہ غرور کی بات ہے اور غرور اللہ کو پسند نہیں۔ خاتون نے یہ بات بھی انگریزی زبان میں کہی۔ سارجنٹ شرمندہ سا ہو کر بولا، بہرحال اب اس معاملے کو ختم کیجیے، میں اس بڑھیا کو یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے رہا ہوں، آپ دخل نہ دیتی تو میں اس کا چالان کرتا۔ خاتون مسکراتے ہوئے بولی، لیکن صرف یہ بات کافی نہیں ہے،
ضروری یہ ہے کہ آپ سڑک پر بکھرے ہوئے سارے پھل اٹھائے، انہیں صاف کر کے اس بوڑھی خاتون کی ٹوکری میں رکھے، ٹوکری اٹھانے میں اس کی مدد کرے، اور آپ نے اس کے ساتھ جو برا سلوک کیا ہے اس سے معافی مانگے۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو سارجن کا لہجہ بھی اب کسی قدر رعب دار تھا۔ اسے شاید یاد آ گیا تھا کہ میں انگریز بھی ہوں اور پولیس کا سارجن بھی۔ تو پھر آئی جی صاحب کو بتاؤں گی کہ پولیس میں ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے جیسے آپ نے بھرتی کر رکھے ہیں۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت پر ظلم کا مقدمہ عدالت میں لے جاؤں گی۔ مسٹر سارجن، آپ شاید بھول گئے ہیں کہ آپ اور آپ کے بھائی بند سب پولیس والے اس بوڑھی عورت سمیت ملک کے سب شہریوں کے نوکر ہیں۔ آپ کا کام شہریوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا اور دھکے دینا نہیں بلکہ ان کی خدمت کرنا ہے۔ ملک کے شہری ٹیکس دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو وردیاں اور تنخواہیں ملتی ہے۔ میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ پھل اٹھائیے، انہیں صاف کر کے ٹوکری میں رکھیے اور پھر اس خاتون کی مدد کیجیے کہ ٹوکری آسانی سے سر پر رکھ لے اور اس سے معافی بھی مانگیے۔ خاتون نے بہت رعبدار آواز میں کہا۔ انگریز سارجن کچھ دیر تو گمسم خاموش کھڑا رہا، اس کے بعد آگے بڑھا اور سڑک پر بکھرے ہوئے پھل اپنے رومال سے صاف کر کے بوڑھی عورت کی ٹوکری میں رکھنے لگا۔ بوڑھی مرہٹن بہت حیران ہو کر یہ باتیں سن رہی تھی۔ جلدی سے اٹھی اور سارجن کے پیر پکڑتے ہوئے بولی، صاحب جی آپ رہنے دیں، اپنے پھل خود اٹھا لوں گی، رہنے دیں صاحب جی، رہنے دیں۔ خاتون نے بڑھیا کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تم پیچھے ہٹ جاؤ مائی، انہیں اپنا کام کرنے دو، تم جیسے لوگ ہی ان کا دماغ خراب کیا ہے، جوتے بھی کھاتے ہو اور ان کی خوشامد بھی کرتے ہو۔ بوڑھی عورت جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ پھل جھاڑ پوچھ کر سارجن نے ٹوکری میں رکھے اور سہارا دے کر بڑھیا کو کھڑا کیا، پھر ٹوکری اٹھا کر اس کے سر پر رکھی اور اس سے معافی مانگی۔ خاتون نے سارجن سے کہا، میں سمجھتی ہوں آپ نے اپنی پوری زندگی میں یہی ایک اچھا کام کیا ہے۔ میں بھی یہی خیال کرتا ہوں اور یہ نیک کام آپ کی مہربانی سے کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بوڑھی کمزور عورت کے ساتھ برا سلوک کرنا واقعی میری غلطی تھی، سارجن نے کہا۔ خاتون شائستگی سے بولی، مسٹر سارجن، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی غلطی محسوس کی اور ایک بہادر اور شریف آدمی کی طرح اس کا ازالہ کر دیا۔ اس بوڑھی عورت کے دل سے یقیناً آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہوگی جو آپ کے بہت کام آئے گی، شاید آپ اپنے محکمے کے بہت بڑے افسر بن جائیں۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خاتون کون تھی؟ یہ تھی ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کی بیوی رتن بائی، بہت نیک دل اور غریب کی ہمدرد۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں دین اسلام کا مطالعہ کر کے یہ دین قبول کیا تھا اور بالغ ہونے کے بعد اپنی مرضی سے قائد اعظم کے ساتھ شادی کی تھی۔ رتن بائی بمبئی کے ایک بہت امیر پارسی سر ڈنشا پٹیل کی بیٹی تھی۔ اللہ نے انہیں بہت اچھی شکل و صورت کے ساتھ خوبیاں بھی بہت دی تھی۔ انہیں بمبئی کا گلاب بھی کہا جاتا تھا۔ ان کی قابلیت اور دانائی کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دین اسلام کی صداقت یعنی سچائی کا اندازہ کر کے یہ سچا دین اختیار کیا۔ قائد اعظم نے شروع زندگی میں شہرت اور کامیابی حاصل کی، ان میں رتن بھائی کا نام بھی آتا ہے۔ بچوں، دیکھا آپ نے اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے تمام زبانیں جو ہے وہ سیکھنی چاہیے، کہیں بھی کسی بھی زبان کے جو ہے ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، اور زبان اچھی طرح بولی جائے تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اپنی اردو اور انگریزی پر جو ہے
ہمیں سبقت لے جانی چاہیے اور اسے اچھی طرح جو ہے وہ بولنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دین اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ اگر دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق ختم ہوا۔ اب آپ لوگوں کے گھر کا یہ کام ہے کہ آپ کو گھر میں سبق کی اچھی طرح بلند خوانی کرنی ہے، اور سبق کا کاپی میں جو ہے آپ کو ٹائٹل صفحہ بنانا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے اگلے کام کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔